العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا ہم نے حضرت سورۃ الاحزاب میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی فضیلت اور کمال کے بارے میں، آپ کے اختیار وسیع کے بارے میں جو آیت نازل فرمائی، جس کا مفہوم یہی تھا کہ کسی بھی مومن اور مومنہ کے لیے قطعاً مناسب نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ فرما دیں تو پھر ان کو اپنے معاملے کا کوئی اختیار باقی رہے، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نافرمانی کرے گا تو وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہوگا۔ اس پر کلام چل رہا تھا اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے ایک عقیدے کی طرف نفیس اشارہ ہوتا ہے کہ یہ ماننا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے وصف نبوت کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں کے اختیارات کا بھی حاکم بنایا تھا، اور تمام لوگوں کے اوپر آپ کو اس طرح فائز کر دیا تھا، اس طرح فوقیت عطا فرمائی تھی کہ جب آپ فیصلہ فرما لیں تو انسان کو اپنے حق میں بھی فیصلہ کرنے کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ اور یہ ایک مملوک کی سی علامت ہوتی ہے، ایک مملوک کی ظاہری علامت، ظاہری نشانی ہے کہ جب ہماری کوئی چیز ہماری ملک میں آ جاتی ہے تو اس کا اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم قربانی کے جانور لاتے ہیں، کبھی کبھی ہم چھوڑ بھی دیتے ہیں کہ چلو گھوم لے پھر لے، لیکن اکثر آپ دیکھیں رسی ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے اور ہم اسے اس کے اختیار کے مطابق نہیں جانے دیتے، وہ جانا چاہتے ہیں اس کو گھسیٹتے ہیں اور وہ مجبور ہوتا ہے جانور ہمارے اختیار کے مطابق چلتا ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں ٹھہر جائے وہ ٹھہر جاتا ہے، اگر ہم اسے کھانے دیتے ہیں وہ کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، اور ورنہ وہ چلنا بھی چاہتا ہے ہم باندھ دیں تو بیچارہ کھڑا رہتا ہے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی کمال کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلت و کمال عطا فرمایا کہ تمام دنیا کے انسان آپ کے گویا کہ ایک طرح سے مملوک ہیں، آپ کے غلام ہیں، اور غلام اپنے آقا کے سامنے اپنی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا ہے۔ وہ کھائے گا، پیے گا، سوئے گا، ملے گا، کچھ خریدے گا، بیچے گا تو صرف اپنے آقا کی مرضی سے، حتیٰ کہ اگر وہ شادی بھی کرے گا تو اپنے آقا کی مرضی سے۔ اگر وہ غلام اپنی آقا کی مرضی کے خلاف شادی کر دے تو آقا چاہے تو اس نکاح کو ختم کروا سکتا ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں بالکل ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی اشارہ کر رہا ہے، ویسے ہی ایک حکم ہمیں سمجھا رہا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہاں پر آقا ہے اور وہ غلام ہیں کہ جو مال غنیمت کے طور پر آئے تھے، یہاں پر ہم آزاد لوگ ہیں، آزاد، وہ غلام ہیں، ہم آزاد ہیں، لیکن اس آزادی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں یک گونا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام قرار دیا ہے کہ جب تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دے دیں تو سمجھ لو اب تم غلام ہو، اور غلام کو اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے، تمہارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ ہی نافذ ہوگا۔ تو اس پر ہم آپ کو عرض کر رہے تھے کہ زینب بنت جحش اور عبداللہ بنت جحش جو آپ کے پھوپھیزاد بھائی بہن تھے، انہوں نے مشاورت بس یہ سمجھی تھی کہ مشورہ سمجھا تھا کہ سرکار نے مشورہ دیا ہے، اس لیے انہوں نے نکاح سے انکار کیا۔ اگر ان کو یہ یقین ہوتا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے ہیں تو کبھی بھی وہ حکم عدولی نہ کرتے۔ اور میں آپ کو آخر میں یہی پچھلے پروگرام کے آخر میں ایک اصول بتا رہا تھا کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو، یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں، ابھی کی نہیں کر رہا ہوں، اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں، آپ اگر کسی کو حکم دیں اور وہ آپ کے حکم کو کہے میں نہیں مانتا ہوں، ٹال دے، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھے کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ ہے اور وہ مشورے کو قبول نہ کرے تو اس میں حکم کفر نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی کی میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ ایسی بہت سی مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان اقدس میں بزرگان دین نے قائم فرمائی ہیں، ان کو جمع کیا ہے کہ جس میں سرکار نے کسی کو مشورتاً کچھ کہا اور اس نے قبول نہ کیا تو سرکار نے اظہار ناراضگی نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ جیسے کہ غزوہ احد کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو جوان صحابہ تھے جو غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، ان کو بڑا قلق تھا، افسوس تھا، ایک پچھتاوا تھا کہ کاش ہم بھی غزوہ بدر میں ہوتے اور بدری صحابہ کا جو مقام ہوا اس کے بعد وہ مقام ہمیں بھی حاصل ہو جاتا۔ تو جب یہ پتہ چلا کہ کفار جو ہیں وہ
حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ پورے جہان سے زیادہ اللہ نے آپ کو عقل سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صحابہ کرام کی دلجوئی، حوصلہ افزائی اور ان کو مطلب ایک خود اعتمادی فراہم کرنے کے لیے ان سے مشاورت کیا کرتے تھے۔ اور یہ بڑی پیاری بات ہوتی ہے کہ قوم کا لیڈر، قوم کا رہنما، کوئی شیخ ہوں، مفتی ہوں، عالم ہوں، اسی طرح سیاست دان ہوں، وہ اپنے فیصلے نافذ کرنے کے ساتھ ساتھ، وہ تو ہوتا ہی ہے چلیں بڑے فیصلے کرتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنے دوستوں سے، اپنے ساتھیوں سے مشاورت بھی طلب کر لیں تو اس میں بہت اچھی برکت پیدا ہوتی ہے، اور جو ماتحت ہوتے ہیں وہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ امپورٹنس دی گئی ہے اور ہم سے پوچھ لیا گیا ہے۔ اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ ان کا کوئی بات نہ مانی جائے، فیصلہ خود اپنا ہی کیا جائے، لیکن مشاورت اپنے مقام پر ایک کمال رکھتی ہے۔ تو اب جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت فرمائی تو جو وہی جوان صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مدینے سے باہر جا کر مقابلہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ ہم مدینے میں رہ کر دفاع کریں۔ تو ان صحابہ نے اصرار کیا جو جوان تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعزاز بخشتے ہوئے ان کے فیصلے کو قبول کر لیا، اور آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم باہر لڑنے کی خواہش رکھتے ہو تو ہم باہر جا کے لڑیں گے۔ اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، حجرے میں گئے، آپ نے ہتھیار وغیرہ لیے، زرہ شریف زرہ زیب تن فرمائی، اور خود جو سر کا ہوتا تھا وہ آپ نے پہنا، تلوار میان میں رکھی، باہر تشریف لائے۔ اتنی دیر میں جو بڑی عمر کے صحابہ کرام تھے جو اس وقت خاموش رہے تھے، درمیان میں نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو کاٹ کے یا درمیان میں داخل ہو کر کسی کوفت کا سبب بنے، تو جب سرکار اندر گئے تو انہوں نے فوراً نوجوانوں کو سمجھایا کہ تم کیا کر رہے ہو، جو سرکار فرما رہے وہ مانو، وہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، تمہارا جوش اپنے مقام پہ، جذبہ اپنے مقام پر، تمہاری سوچ اور تمہاری حکمت اپنے مقام پر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمائے بس وہ ماننا چاہیے۔ تو ان سب کی سمجھ میں آ گیا۔ اب جب سرکار باہر تشریف لائے تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ہم معذرت چاہتے ہیں، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب وہ ہتھیار پہن لے تو ہتھیار اتارے، اب باہر جا کے مقابلہ ہوگا۔ اور پھر جب باہر گئے، مقابلہ ہوا، اور اس میں ظاہری طور پر مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ اگر ایک مشورہ نہ ہوتا بلکہ سرکار کا حکم ہوتا کہ اندر رہ کر ہی دفاع کرنا ہے، تو جتنے اس وقت معاذ اللہ نافرمانی کے مرتکب ہو رہے تھے سب کے سب دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے اصرار کیا، اور گویا کہ ایک طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے علاوہ ایک مشورہ انہوں نے دیا، اور سرکار نے اس کو شرف قبولیت بخشا، تو اس میں پھر کوئی شرعی لحاظ سے گرفت کا پہلو نہ رہا۔ جب میں نے آپ کو ایک جملہ بیچ میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حکم فرمائیں تو اگر کوئی اس کو نہ مانے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، لیکن یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات۔ تو ابھی کی میں نے کیوں نہیں کہا، وہ اس لیے کہ دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار کوئی حکم دے رہے ہیں، تو یقینی سی بات ہے کہ یہ ان صحابہ کے لیے یقینی بات تھی کہ جو اللہ کے نبی کی زبان سے نکل رہا ہے وہ اللہ کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وسیلہ ہیں، ایک ذریعہ ہیں، اور اللہ کے حکم کو یہاں تک پہنچا رہے ہیں۔ ان کا اس کو انکار کرنا یہ کفر ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کو ٹال رہے ہیں، اور چونکہ وہ خود سن رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے وہ الفاظ نکل رہے ہیں، لہٰذا یہ معلوم ہوا کہ یہ یقینی بات ہے کہ یہ آپ ہی کا کلام ہے، کسی اور کا کلام نہیں۔ لیکن ہمارے پاس جو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پہنچے ہیں وہ براہ راست ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نہیں سنے، بلکہ یہ احادیث کی کتابوں سے ہمیں حاصل ہوئے ہیں، اور احادیث سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ویسا قطعی نہیں ہوتا جیسا قرآن پاک کا علم ہے قطعی۔ تو دیکھیے صحابہ کرام کے دور میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں دو چیزیں قطعی تھیں، ایک قرآن عظیم، یہ قطعی اللہ کا کلام، دوسرا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلنے والے الفاظ قطعی طور پہ صحابہ کو پتہ تھے سرکار فرما رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، لہٰذا ان دو قطعی چیزوں کا انکار کرنا اس زمانے میں کفر۔ لیکن آج کے دور میں
قرآن قطعی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہم تک پہنچے ہیں، اب وہ آپ کی زبان اقدس کے ذریعے نہیں پہنچ رہے، بلکہ وہ کتب احادیث کے ذریعے پہنچ رہے ہیں، اور کتب احادیث کا مقام یقیناً قرآن سے کم ہے۔ تو اس لیے قرآن سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے، اور احادیث سے جو احکام ثابت ہوتے ہیں وہ ظنی ہوتے ہیں۔ وہ ظنی اس وجہ سے ہیں کہ ہر حکم کے اندر اس بات کا ضرور ایک احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو۔ اگرچہ جو مستند احادیث کریمہ ہیں، مطلب کتب ہیں، ان میں بڑی ہی احتیاط کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو جمع کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کلام واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اس میں تھوڑا بہت شبہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اسی شبہ کی وجہ سے، چونکہ قرآن کا جتنا بھی کلام ہے، جتنی اس میں باتیں ہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے یہ ہوا قطعی۔ لیکن احادیث کریمہ میں اب بھی ایک شبہ تھوڑا بہت شائبہ رہتا ہے، تو ہمارے علماء اسلام نے دیانت دارانہ طریقے سے، اور جو ان کی ایک ذمہ داری تھی کہ قرآن کو اونچے درجے پہ رکھا اور احادیث کریمہ کو نچلے درجے پر رکھا۔ لہٰذا آج اگر کوئی سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ٹال دیتا ہے، نہیں مانتا ہے، تو ہم اس کو فوراً کافر نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، اگر وہ خدا نہ خواستہ یوں کہہ کر کہتا ہے کہ یہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے میں اس لیے نہیں مانتا ہوں، تو پھر یہ گستاخی اور بے ادبی کی وجہ سے حکم کفر میں داخل ہو جائے، ایک الگ بات ہے۔ لیکن بہرحال ایک ہے جس وقت سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرما رہے ہیں، اس کلام کا انکار کر دینا، اس کلام کو نہ ماننا، اور ایک ہے کہ احادیث کی کتابوں سے ایک کلام سرکار کا ہمیں حاصل ہوا، اس کو نہ ماننا، اس کا انکار کرنا، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی لیے میں نے قید لگائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں آپ کی زبان اقدس سے جو کچھ نکل رہا تھا، بس سمجھ لیں وحی الہی کی ایک صورت ہے۔ جو احکام وغیرہ آپ بیان کر رہے تھے وہ وحی الہی کی ایک صورت ہے، اور اسی وجہ سے وحی کی دو قسمیں کی جاتی ہیں، ایک وحی جلی، ایک وحی خفی، یا اس دوسرے الفاظ میں ایک کو کہتے ہیں وحی مطلوب اور ایک کو کہتے ہیں وحی غیر مطلوب۔ وحی جلی کا مطلب واضح وحی، اور وحی خفی پوشیدہ، اور مطلوب کا مطلب ہوتا ہے جس کی تلاوت کی جائے، اور غیر مطلوب جس کی تلاوت نہ کی جائے۔ تو قرآن عظیم جو اللہ کا کلام ہے، جب وہ بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو اس کو وحی جلی بھی کہتے ہیں اور اس کو وحی مطلوب بھی کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارکہ کو وحی خفی کہتے ہیں یا وحی غیر مطلوب کہتے ہیں۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان دونوں کو، چاہے وہ اللہ کا کلام نازل ہو رہا تھا یا اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے نکل رہا تھا، دونوں کو وحی ضرور کہا جاتا ہے، اور وحی کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے۔ آج جو احادیث کریمہ سے ہمیں حاصل ہو رہا ہے، یقیناً یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہوگا اور آپ کی زبان اقدس سے نکلا، تو وحی خفی کی ایک صورت ہے، وحی غیر مطلوب ہیں یہ حدیثیں بھی، لیکن چونکہ اب یہ مختلف ذرائع سے ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہیں، ہم براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نہیں سن رہے، تو حکم میں فرق ہوگا۔ ایک ہوتا ہے براہ راست سننا، ایک ہوتا ہے 4-5 واسطوں سے ہوتی ہوئی بات ہم تک پہنچے، یقیناً اس کے اندر فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق ملحوظ رکھ کر حکم میں بھی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ امید ہے کہ آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ تو بہرحال آج کے دور میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ جی کون سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ یہ میرا کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ ہم احادیث کو معمولی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیں۔ حدیثوں کا اپنا ایک مقام ہے، اپنا ایک مرتبہ ہے۔ اگر ہمیں اس کا کامل یقین نہیں ہے قطعی طور پہ کہ یہ جو حدیث لکھی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو کامل طور پہ اس بات کا بھی یقین نہیں ہے کہ یہ آپ کی حدیث نہیں ہے۔ دونوں احتمال چونکہ موجود ہیں، اس لیے ہمیں ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ لیکن یہ عقیدہ تو ضرور آپ ذہن میں رکھیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، اور جب ہمارے آقا کوئی حکم فرما دیتے ہیں تو ہمارا اختیار سلب ہو جاتا ہے، پھر ہمیں اپنے معاملات میں بھی کوئی اختیار باقی نہیں رہتا ہے، ہمیں ماننا ہی پڑے گا۔ تو اس سے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کی طرف اشارہ ہوا، اور ہم ایک دائرہ ادب میں رہ کے کویسچن کرتے ہیں کہ ہے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل
کہ جو اس طریقے سے اتنا مقام اور مرتبہ رکھتا ہو کہ وہ کسی کے بارے میں فیصلہ کر لے تو سامنے والے کو اپنا اختیاری ختم ہو جائے؟ یقیناً نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ماننا پڑے گا کہ ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یکتا ہیں۔ اسی لیے دیکھیں آپ کے ایک لقب ہے در یتیم، آپ کے لیے صفاتی ناموں میں لکھا ہوتا ہے در یتیم۔ ایک تو یتیم یہ اصطلاحی ہوتا ہے، یتیم کا معنی ہوتا ہے وہ نابالغ جس کا والد فوت ہو گیا ہو، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ لیکن ایک یتیم کہتے ہیں یکتا کو، اور ایسا یکتا یعنی ایسا واحد کہ جس کا کوئی ثانی نہ ہو، اور در کہتے ہیں موتی کو۔ تو در یتیم کا مطلب ہے ایک ایسا موتی جس کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وصفی اسماء ہیں ان کے اندر اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہ نام بھی دیکھیں کیسا ہے کہ آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی آپ کا مقابل نہیں ہے، کوئی آپ کے مقابلے پر نہیں آ سکتا۔ تو اگر یہ تمام فضائل اور کمالات جمع کیے جائیں تو یقیناً یہ ہمیں کہنا پڑے گا کہ پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماں سوا، اللہ تعالیٰ تو ہمارا خالق ہے، ہم مخلوق کی بات کر رہے ہیں، جتنے فضیلت، جتنا کمال، جتنا مقام، جتنا مرتبہ، جتنی منازل، جتنے درجات قرب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں، کسی اور کو حاصل نہیں ہیں، یہ ماننا پڑے گا۔ اور پھر میں اس پروگرام کے توسط سے آپ لوگوں کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان چیزوں پہ ذرا غور کر لیا کریں، اور جہاں کسی کمی نعمت کی بنا پر معاذ اللہ زبان پہ شکوہ نمودار ہونے لگے اور دل میں کوئی اعتراض پیدا ہونے لگے، وہیں پر ان چیزوں کو یاد کر کے اس کو دبا لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرما دیا جو سب سے زیادہ باکمال نبی ہیں، سب سے زیادہ مقام و مرتبہ رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں پچھلی کسی نبی کی امت میں پیدا فرما دیتا، اگر ہم مسلمان بھی ہوتے، موحد ہوتے، تب بھی وہ مقام و مرتبہ حاصل نہ کر پاتے جو اس زمانے کا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے والا ایک مسلمان امتی پائے گا۔ تو یہ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے، اور یہ ہم نے کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کر کے تو طلب نہیں کیا تھا، رو کے دعائیں مانگ کے تو ہم نے یہ چیز نہیں لی تھی۔ ہم تو جب پیدا ہوئے آنکھ کھلی ہمیں پتہ چلا کہ جی آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مسلمان ہیں، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہیں اور آپ ان کی امت میں ہیں۔ بیٹھے بٹھائے انعام مل گیا، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و قیمت کا جاننے کا جیسا حق ہے اس طریقے سے